صحابہ کرام نے پہلے تو اپنے انہوں نے جو سکھانے کے ادارے تھے یا مجلسیں تھی وہ قائم کی. جیسے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو طریقہ تھا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارے طریقے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. وہ کیسے کہ آپ نے ایام مقرر کیے ہوئے تھے کہ ہفتے میں ایک دن آپ صرف قرآن اور تفسیر کے اوپر ہی سیکھتے سکھاتے تھے. یعنی لوگ آپ کے پاس بیٹھتے جو آپ کے شاگرد ہوتے پرماننٹ آپ کے پاس آتے تھے، تو اب آپ قرآن اس کا شان نزول، اس کے معانی آیات کے، اور اسی پر کلام ہوتا تھا. اچھا، اگلے دن صرف حدیث پہ ہوتا تھا. اس سے اگلے دن جو ادب اور زمانہ جاہلیت کی شاعری تھی اس پر کلام ہوتا تھا کہ عربی کی فصاحت کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے، قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے ساتھ. تو یوں آپ نے مختلف ایام مقرر کیے تھے. آپ اس کو سمجھ رہے کہ یہ پیریڈز تھے، لیکن یہ دنوں کے اوپر ڈیوائڈ تھے. یہ ایک دن میں کئی پیریڈ نہیں تھے، بلکہ ایک دن میں ایک پیریڈ، اگلے دن میں اگلا، اگلے دن میں اگلا، اس انداز میں تھا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جس طرح کا شوق ہو وہ اس دن کے حساب سے آ جائے. وہ یہ بھی ہوتا تھا، اور جو مستقل آپ کی بارگاہ میں آنے والے تھے وہ بھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے. تو یہ بھی تھا. اچھا، اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ ہے وہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس تو سینکڑوں کی تعداد میں مسجد کے اندر طلبہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ ان کے حلقے لگا کر ان کو پڑھایا کرتے تھے. ایون کہ اصحاب صفہ کے پڑھانے کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف ذکر والا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک طرف علم دین، تعلیم و تعلم کا حلقہ لگا ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھے، تعلیم و تعلم والوں کے ساتھ، اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر ہی تو بھیجا گیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھے. اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سکھانے کا حلقہ، وہ اس کا تذکرہ اسی انداز کے اندر ہے کہ جیسے ایک مدرسہ لگا ہوا. اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایک وہ ہے تابعی ہیں، وہ فرماتے میں یمن گیا تو یمن کے اندر میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا، نوجوان سا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک جھمگٹا، ایک تعداد ہے لوگوں کی. تو کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا ہے. یعنی کسی نے قرآن کی بات پوچھی، کسی نے حدیث کی پوچھی، کسی نے فقہ کی پوچھی، اور وہ نوجوان سب کو جواب دے رہا ہے، خوبرو ہے، خوش اخلاق ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ بوڑھے بوڑھے ان سے پوچھ رہے ہیں اور یہ جوان اتنا صاحب علم ہے، یہ ہے کون؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سکھانے کا تھا وہ بھی روزمرہ کی بنیادوں پر تھا. اچھا، پھر اس کے بعد جو فقہائے سبع جن کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے 7 فقہائے کرام، تو ان کا ٹھیک ٹھاک حلقہ تھا سکھانے کا. اچھا، اسی طرح پھر حضرت حسن بصری، امام ابن سیرین اور حضرت طاؤس، تو ان حضرات کے بھی باقاعدہ جو حلقات علم تھے ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر امام مالک، امام اعظم، امام شافعی، ان کے جو حلقے ہیں اس کا بڑی صراحت سے ملتا ہے کہ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کے جو شاگرد تھے جو مجتہدین بن گئے تو وہ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے، اور ہر کوئی ایک ایک فن کا ماہر ہوتا تھا اور مختلف چیزوں پہ آپ کا کلام ہوتا تھا. تو امام اعظم کا یوں جو سکھانا تھا، اور وہ ایک مدرسے ہی کا انداز تھا، کیونکہ اس میں امام محمد، امام ابی یوسف، امام ظفر، امام حسن اور اس طرح کے کتنے حضرات ہیں کہ جو کام نہیں کرتے تھے کوئی بھی، ان کا ٹوٹل کام صرف آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے سیکھنا تھا. تو وہ ایک قسم کا باقاعدہ ہی مدرسہ ہوا کرتا تھا. اچھا، پھر امام مالک کے بارے میں جو روایتیں ہیں کہ جیسے ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ جب وہ فقہ کی مجلس سجاتے تو آپ اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، طلباء آپ کے سامنے آتے تھے، لیکن جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو پھر غسل کرتے، بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، عود سلگاتے، اور ایک بڑا تعظیم کے ساتھ آپ کا یہ حلقہ ہوتا تھا.